FBR کے سابق چیئرمین شبر زیدی کے تہلکہ خیز اور چونکا دینے والے انکشافات۔ جب ہم خود بدلنا نہیں چاہتے تو چاہے فوج آئے یا عمران، چاہے صدارتی نظام ہو یا شریعت، کوئی مائی کا لال ہمیں بدل نہیں سکا۔ جھوٹ، دھوکہ، چوری، غداری اور خود غرضی، ہم بس ایسے ہی ہیں۔ شبر زیدی کا کہنا ہے کہ میں 7 انڈسٹریز پہ ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش میں تھا، جیسے سیمنٹ، سگریٹ وغیرہ، لیکن ہم ناکام ہو گئے۔ سگریٹ پہ لگایا گیا تو عدالت سے اسٹے آرڈر آ گیا۔ دوسری میری کوشش تھی FBR کو بینکنگ ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو۔ پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ 4 کروڑ ہے، لیکن ٹیکس میں 1 کروڑ ڈکلیئرڈ ہیں۔ 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں ہونے پر NTN لگنا چاہیے۔ شبر زیدی نے انکشاف کیا کہ بجلی کے 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنیکشن ہیں، لیکن سیلز ٹیکس میں 40,000 رجسٹرڈ ہیں۔ میں نے ہر ایک کو ڈیٹا کے لیے خط لکھا، ڈیٹا نہیں دیا گیا۔ پھر لاہور چیمبر آف کامرس سے پریشر آنا شروع ہو گیا کہ ہاتھ ہولہ رکھیں۔ پاکستان میں آڑتی اتنا پاورفل ہے، جس کی مرضی وہ قیمت بڑھائے یا کم کرے۔ مہنگائی کی اصل وجہ صرف آڑتی ہے۔ وہ اتنا طاقتور اس لیے ہے کہ کرپشن کا پیسہ اس کا پارکنگ لاٹ ہے۔ میری آڑتیوں سے بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا، آپ کے بس کا روگ نہیں، بیف کی اتنی بڑی ٹریڈ ہے، ایک گوشت والا مجھ سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے، لیکن سرکار کو ایک پیسہ نہیں جاتا۔ پولٹری کس کی ہے؟ سب کو پتا ہے۔ پولٹری پہ کتنا پیسہ سرکار کو جاتا ہے۔ پولٹری پہ ٹوٹل انکم ٹیکس پورے پاکستان سے 30-40 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں سلک کی ایک بھی مل نہیں چل رہی، نہ ہی پاکستان سلک امپورٹ کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیں پاکستان میں سلک کا کپڑا کہاں سے آ رہا ہے؟ سارا کچھ یہاں سمگلنگ سے چل رہا ہے۔ شبر زیدی نے مزید انکشاف کیا کہ کراچی چیمبر میں سراج قاسم تیلی کو کہا تھا کہ ٹیکس سے متعلق ساری مشکلات ختم کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کل سے آپ کراچی میں سمگل گڈز نہیں بھیجیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ مہنگائی ختم کرنے اور معیشت ٹھیک کرنے کا پہلا علاج یہ ہے کہ 5,000 کا نوٹ بند کر دیں۔ بڑے نوٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا، مارکیٹ تک رسائی کو بہتر بنائیں۔ آڑتی مڈل مین خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس میں 6-7 بڑے آئٹم لائیں۔ انڈر انوائسنگ تقریباً $8 ارب کے قریب تھی، جسے کم کر کے $3 ارب کے پاس لایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے تو وہ یہ ہے، اس وجہ سے امپورٹر مجھ سے بہت ناراض ہوئے۔ میں نے کسٹم کلیئرنس پرائس کو ریٹیل پرائس کر دیا۔ میں نے پوزیشن لی، عمران خان نے بھی لی۔ میرا سوال ہے، بڑے خرچے پر شناختی کارڈ کی شرط کہاں گئی؟ وہ معاملہ کہاں پہنچا؟ چاہے اس کی لمٹ 50,000 کی بجائے 2 لاکھ کر دیں، لیکن معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میں نے ایک اکاؤنٹ دیکھا جس میں اربوں روپے آ جا رہے ہیں، لیکن اس کا NTN کیوں نہیں ہے؟ اسٹیٹ بینک یہ کیوں نہیں کرتا جس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقوم ہو وہ NTN رکھے گا؟ لمٹ 1 کروڑ کر لیں، 10 کروڑ کر لیں، لیکن نمبر تو ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کے علاوہ کسی سیاستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈاکیومنٹیشن چاہتے ہی نہیں۔ میں خبر دے رہا ہوں، فرٹیلائزرز ڈاکیومنٹڈ ہے، لیکن کوئی ڈیلر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ شوگر کا کوئی ڈسٹریبیوٹر رجسٹرڈ نہیں ہے۔ مجھے بزنس کمیونٹی کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کوئی 1% بھی ڈاکیومنٹیشن کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ ہر کوشش کرتے ہیں جس میں ڈاکیومنٹیشن نہ ہو۔ یہ ایشو منظم اور غیر منظم کا ہے کہ اگر میں کمپنی میں آ کے بزنس کروں گا تو ٹیکس ریٹ سے بھی زیادہ ہوگا، ریکوائرمنٹ بھی زیادہ، پریشانی بھی زیادہ۔ انفرادی میں یہ سب نہیں ہوگا تو یہ تصور غلط ہے۔ شبر زیدی کا کہنا تھا کہ بات سیاسی ہو جائے گی۔ ذاتی کاروبار کا یہاں جو سلسلہ ہے اس کا منبع نواز شریف ہیں۔ ان کی پالیسی دیکھ لیں، ان کے گروپ میں کوئی کمپنی لسٹڈ نہیں ہے۔ کسی سیاستدان کی کمپنی لسٹڈ نہیں، سوائے ایک جہانگیر ترین کے، اس لیے کہ ان کو ڈاکیومنٹیشن نہیں چاہیے۔ یہ پورا مافیا ضیاء کے دور سے شروع ہوا اور بعد میں سب حکومتوں نے اس کو پروان چڑھایا۔ راحت افزا، صدائے لاہور نیوز، لاہور۔